أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 87 ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ کو آپ کی واعظ و نصیحت پر جو جواب دیا اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ آپ کی قوم نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہے نہ کرے؟ ہاں، تمہیں بڑے عقل مند نیک چلند ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قالو، قوم نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ تأمرک، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں. انک لانت الحلیم الرشید، واہ بھائی تم تو بڑے عقل مند نیک چلن ہو. حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو دو باتوں کا حکم دیا تھا. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے. نمبر 2، ناپ تول میں کمی نہ کرے. قوم نے ان دونوں باتوں کا جو جواب حضرت شعیب علیہ السلام کو دیا اس کا ذکر اس آیت میں ہے. پہلی بات کا انہوں نے یہ جواب دیا، ان نترک ما یعبد آباؤنا، یعنی کیا ہم ان خداؤں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. مدین والوں کے اس جواب سے یہ ظاہر ہوا کہ ان کے پاس بت پرستی کرنے پر دلیل اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید تھی. اسی لیے جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا تو انہیں بہت عجیب لگا اور کہنے لگے کہ بتوں کی پوجا کرنے کے جس طریقے کو ہمارے پچھلے لوگوں نے اپنایا ہے ہم اسے کیسے چھوڑ دیں. دوسری بات کا مدین والوں نے یہ جواب دیا، ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یعنی کیا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں. ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے مال میں پورا اختیار رکھتے ہیں، چاہے کم ناپے چاہے کم تولے. آیت میں مذکور لفظ صلاتن سے مراد یا تو دین و ایمان ہے یا اس سے مراد نماز ہے. مدین والے اپنے گمان میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بیوقوف اور جاہل سمجھتے تھے
اس لیے طنز کے طور پر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ تم تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو۔ یہ جملہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کنجوس آدمی کو آتے دیکھ کر کہے جناب حاتم طائی تشریف لا رہے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں بڑے عقل مند اور نیک چلن آدمی کی حیثیت سے مشہور تھے، لیکن جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان میں نسل در نسل چلتے ہوئے بتوں کی پوجا کے جاہلانہ طریقے کو چھوڑنے کا حکم دیا تو انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ آپ تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہیں، پھر آپ ہمیں کیسے یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہم اپنے نسل در نسل چلتے ہوئے بتوں کی پوجا کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ صدق اللہ العظیم۔